ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 8 سے ہو رہا ہے۔ اس سے گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار اور چلاک ہیں، لیکن ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں، اور آخرت کے بارے میں یہ بالکل یعنی آخرت کی معلومات سے یہ ناواقف ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی طرف لوگوں کو دعوت فکر دی ہے کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں اس ساری کائنات میں اگر وہ غور و فکر کریں تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی۔ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ کائنات کا مقصد اظہار حق ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنا کر، اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں بنا کر ہمیں یہ دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی خالق مدبر ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا فی انفسہم اپنے جی میں کہ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں کیا، وما بینہما اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، الا بالحق کی مگر حق کو ظاہر کرنے کے لیے، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى اور ایک وقت مقرر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ جب وہ مدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ پھر کائنات کا نظام یہ درم برہم ہو جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیات میں فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی ملاقات کے لَكَافِرُونَ انکاری ہیں، اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں اور کہتے ہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، بس اسی دنیا کی زندگی میں آئے ہیں، یہی چند روزہ زندگی ہے، موت آئے گی، اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کیسے تھا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے جو لوگ گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا کانوا اشد منہم قوۃ، وہ لوگ ان سے زیادہ سخت تھے قوت اور طاقت میں، طاقت کے اعتبار سے قوت کے اعتبار سے وہ بہت سخت تھے، اور لمبے لمبے ان کے قد، جسموں کے اعتبار سے مضبوط، لیکن جب انہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ فرمایا کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں، وآثاروا الارض اور انہوں نے زمین میں ہل چلایا، وعمروها اور زمین کو انہوں نے آباد کیا، اکثر مما عمروها اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا، اس سے زیادہ ان لوگوں نے زمین کو آباد کیا، زمین میں طرح طرح کی عمارتیں بنائیں، زمین میں ہل چلائے، کھیتی باڑی ہر طرح کا جو ہے نا کام انہوں نے کیا۔
فرمایا وجاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید پر، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے میں ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کے انبیاء کی دعوت کو نہ مانا، انبیاء کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا۔ فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائی کی، السوء برا تھا، تو جن لوگوں نے برائی کی، برے راستے پر چلے، فرمایا ان کا انجام بھی برا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے زلزلے کا عذاب بھیجا، کوئی ایسے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کچھ ایسے تھے کہ جن کو فرشتوں کی چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ تو فرمایا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن ان کے غلط اعمال کی بدولت، ان کی بدعمالیوں اور کرتوتوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا، تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی دو وجہ ذکر کی ہیں کہ کیوں ان کا انجام برا ہوا۔ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب اللہ کی آیات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد ہے یہ جتنی بھی قدرت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے ان سابقہ انبیاء کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے سابقہ انبیاء کے معجزات کو جھٹلایا، اور اس سے سابقہ انبیاء پر جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں ان کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کی آیات کو جھٹلایا۔ دوسری وجہ ذکر کی، فرمایا وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء پر آیات نازل کی، کتابیں نازل کی، انہوں نے ان کتابوں کا مذاق کیا کہ یہ تو اللہ کی کلام نہیں ہے، اور استہزاء اور مذاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو میرے دوستو اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ اگر آج بھی کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا استہزاء کرے گا، دین کا استہزاء اور مذاق کرے گا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو چٹلائے گا، اور ساری کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت اور توحید کا اقرار نہیں کرے گا، تو جیسے ان قوموں پر عذاب آیا وہ ہلاک اور نیست و نابود ہوئے، تو پھر ایسے لوگ ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر عمومی عذاب نہیں آئے گا، لیکن عذاب کی جو خصوصی شکلیں ہیں، کسی ایک علاقے پر آ جائے، خطے پر آ جائے، یہ آج بھی ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، سیدھے راستے پر چلیں، جو انبیاء کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، صراط مستقیم پر چلیں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔